تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے قواعد یعنی کہ بنیادوں کو من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل علیہ السلام، تو گویا کہ یہ کام جو ہے باپ بیٹا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولادوں کے ساتھ کچھ نیک کام ایسے کرنے چاہیے جو وہ مشترکہ طور پہ کریں، اور پھر اس کے بعد کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور بہترین کام، اس سے اعلیٰ درجے کا اور کام کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں نبی ہیں، اور نبی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے قبول کر لیں۔ اب قبول کرنے کے لیے عربی زبان میں اقبال کا لفظ بھی آتا ہے کہ قبول کر لیجئے، مگر تقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہترین انداز سے قبول کرنا، مکمل پورا کا پورا قبول کر لینا، تو اس کے لیے عربی میں تقبل کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ کی ذات سنتی بھی ہے اور آپ کی ذات جو ہے وہ جانتی بھی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ ہم اگر صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں دنیا نہیں ملتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے ایمان پہ بڑی سخت ضرب پڑتی ہے۔ لیکن جب ہم روحانی دعائیں مانگتے ہیں تو روحانی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ضائع نہیں ہوتی، ان کا لازماً رسپانس آتا ہے، کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے نصیب میں ہوں یا پھر نہ ہوں، مگر ہدایت کا مانگنا، روحانی دعاؤں کا مانگنا، مثلا کوئی انسان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صبر دیں، مجھے سخاوت دیں، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، چاہے تھوڑی تھوڑی ہو کر ہوں یا ایک وقت پر ہوں، مگر یہ قبول ضرور ہوتی ہیں۔ لہٰذا روحانی دعائیں مانگنے سے انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں جو دین میں کانسیپٹ ملتا ہے وہ یہ کہ دونوں دنیایں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں دنیا مانگنی چاہیے۔ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں آپ ان سب میں دیکھ لیجئے کہ لازمی آخرت کا تصور دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اور آپ نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ اب کھانا کھاتے وقت مسلمانی کا کیا ذکر ہے، لیکن فوراً کانسیپٹ کیا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے دنیا کی ایک نعمت کا جو ہے شکر ادا کیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ اب یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے سلا رہے ہیں، آپ مجھے جگا رہے ہیں، میں آپ کے نام سے سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لینا، یعنی کہ ابھی ایک نیند میں سو رہی ہوں جو کہ 6 گھنٹے کی ہے، مگر ایک نیند موت کی صورت میں آئے گی، اور اس کا جاگنا کب ہوگا؟ حشر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس جاگنے والے دن جو ہے اس برے انجام سے بچا لینا۔ ہر دنیا کی دعا کے ساتھ جو ہے ہمیں نبی علیہ السلام کی دعا میں آخرت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ جن کو مسنون دعائیں آتی ہیں غور کریں کہ ان سب میں ایک پورشن جو ہے وہ دنیا کا ہے، دوسرا پورشن جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو بیلنس کرنا چاہیے، دین دنیا دونوں مانگنی چاہیے۔